الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ مجلس کے اندر ہم نے اولیاء اکرام کی قبور پر مراقبہ اور ان سے فیض حاصل کرنے کے بارے میں کچھ حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ اسی سلسلے میں کچھ مزید حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 1000 سال کے مجدد ہیں، شریعت اور طریقت کے جامع، حضرت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب زندگی کے آخری ایام تھے تو آپ اپنے والد ماجد کے مزار شریف کی زیارت کو تشریف لے گئے اور وہاں دیر تک مراقبہ فرمایا۔ پھر اپنے جد اعلیٰ حضرت امام رفیع الدین کے مزار پر تشریف لے گئے اور اسی طرح وہاں بھی مراقبہ فرمایا۔ حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے جانشین اور خلیفہ ہیں، وہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو حالات میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے راستے میں نہایت تجسس کے ساتھ متبرک مقامات کا موقع و محل دریافت کرتے تھے اور جہاں تک ہو سکتا اپنے آپ کو اس جگہ پہنچاتے تھے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات تک پہنچتے ہیں اور نہایت کوشش کرتے تھے وہاں پہنچنے کی۔ جب وادی بدر سے صفرا تک پہنچے تو راستہ سے ہٹ کر حضرت عبیدہ بن حارث کی زیارت کے لیے متوجہ ہوئے، جو کہ شہدائے بدر میں سے ہیں اور بدر میں زخمی ہو کر صفرا میں آرام فرما ہیں۔ کچھ دیر ان کی قبر پر دوستوں کے ہمراہ مراقبہ میں مشغول ہوئے۔ اس کے بعد قافلہ میں پہنچ کر فرمایا کہ ہم ان رضی اللہ عنہ کی قبر پر متوجہ ہوئے، ہم نے ان کو نہیں پایا۔ کچھ دیر کے بعد نہایت عالی شان مرتبہ کے ساتھ ظاہر ہوئے اور ہماری جانب آ کر بڑی کشادہ روئی کے ساتھ ملاقات کی اور کچھ دیر بیٹھ کر جلدی سے واپس ہو گئے، گویا کسی کام میں مشغول تھے۔ مہمان کے اکرام کے لیے آ گئے، پھر اسی کام میں متوجہ ہو گئے۔ یہ فیضان معصومیہ کتاب ہے اور اس کا صفحہ 61 میں نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دوران سلوک بڑے بڑے اولیاء اکرام کی قبور پر حاضری دی۔ ان میں لکھا ہے کہ بزرگان دین کے مزارات پر چلہ کر کے فیوزن باطنی حاصل فرماتے رہے۔ مثلا ہمدان تشریف لائے تو حضرت ابو یوسف ہمدانی کی مزار کی زیارت کی۔ خرقان میں شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کے مزار اقدس پر حاضری دی۔ ہرات میں شیخ عبداللہ انصاری کے مزار پر مراقبہ کیا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کمال عطا فرمایا تھا، اسی روحانیت کی برکت تھی جو انہوں نے مجاہدات، اولیاء اللہ کی خدمت اور جو اولیاء اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے ان کی قبور سے فیوز حاصل کیے۔ تو اس روحانیت کی برکت سے ہندوستان کے اندر ان کا فیض عام ہوا اور لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ہم صرف ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جسے مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت حصہ سوم صفحہ 27 پر ذکر کیا ہے۔
حضرت لکھتے ہیں کہ بہرحال واقعہ کی جو ترتیب ہو اس میں شک نہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد غوری کے حملوں کے درمیان اور اسلامی سلطنت کی عمومیت و استحکام سے پیشتر ہندوستان کے قلب اور قدیم ہندوستان کے عظیم سیاسی و روحانی مرکز اجمیر کو اپنے قیام کے لیے انتخاب فرمایا۔ یہ فیصلہ ان کی اولوالعزمی، عالی ہمتی اور جرأت ایمانی کا ایسا تابناک کارنامہ ہے جس کی مثالیں صرف پیشوایان مذاہب اور فاتحین عالم کی تاریخوں میں مل سکتی ہیں۔ ان کے استقلال و اخلاص، ان کے توکل و اعتماد، ان کے زہد و قربانی اور ان کے درد و سوز کی وجہ سے ہندوستان کے لیے دارالاسلام بننے کا فیصلہ کر دیا، اور جو سرزمین ہزاروں برس صحیح یقین اور صحیح معرفت سے محروم اور توحید کی صدا سے ناآشنا تھی، وہ علماء و اولیاء کی سرزمین اور علوم اسلامیہ اور کمالات دینیہ کی محافظ و امین بن گئی، اور اس کی فضائیں اذانوں سے اور دشت و جبل اللہ اکبر کی صداؤں سے اور اس کے شہر و دیار قال اللہ قال رسول کے نغموں سے ایسے گونجے کہ صدیوں سے عالم اسلام گوش بر آواز ہے۔ جہان را دگرگوں کرد یک مرد خود آگاہ ہے۔ سیر الاولیاء کے مصنف نے بڑی صداقت و بلاغت سے لکھا ہے، ملک ہندوستان اپنے آخری مشرقی کنارہ تک کفر و شرک کی بستی تھی۔ اہل تمرد انا ربکم الاعلیٰ کی صدا لگا رہے تھے اور خدا کی خدائی میں دوسری ہستیوں کو شریک کرتے تھے، اور اینٹ پتھر درخت جانور گائے و گوبر کو سجدہ کرتے تھے۔ کفر کی ظلمت سے ان کے دل تاریک اور مقفل تھے، سب دین و شریعت کے حکم سے غافل، خدا و پیغمبر سے بے خبر تھے، نہ کسی نے کبھی قبلہ کی سمت پہنچانی، نہ کسی نے اللہ اکبر کی صدا سنی۔ آفتاب اہل یقین حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک کا اس ملک میں پہنچنا تھا کہ اس ملک کی ظلمت نور اسلام سے مبدل ہو گئی۔ ان کی کوشش و تاثیر سے جہاں شاعر شرک تھے وہاں مسجد و محراب نظر آنے لگے، جو فضا شرک کی صداؤں سے معمور تھی وہ نعرہ اللہ اکبر سے گونجنے لگی۔ اس ملک میں جس کو دولت اسلام ملی اور قیامت تک جو بھی اس دولت سے مشرف ہوگا، نہ صرف وہ بلکہ اس کی اولاد در اولاد، نسل در نسل، سب ان کے نامہ اعمال میں ہوں گے، اور اس میں قیامت تک جو بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور دائرہ اسلام وسیع ہوتا رہے گا، قیامت تک اس کا ثواب شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری کو روح کو پہنچتا رہے گا۔ اس لیے ہندوستان میں جو کچھ خدا کا نام لیا اور اسلام کا کام کیا گیا، وہ سب چشتیوں اور ان کے مخلص و عالی ہمت بانی سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حسنات اور کارناموں میں شمار کیے جانے کے قابل ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ اس ملک پر اس سلسلہ کا حق قدیم ہے۔ مولانا غلام علی آزاد نے صحیح لکھا ہے، لا شک بزرگان چشت امبر شرست را حق است قدیم بر ولایت ہند۔ اس میں کوئی شک نہیں، بزرگان سلسلہ چشتیہ کا ملک ہندوستان پر حق قدیم ہے۔ اس سیر الاقطاب کا یہ لکھنا بھی صحیح ہے، ہندوستان میں ان کے دم قدم کی برکت سے اسلام کی اشاعت ہوئی، کفر کی ظلمت یہاں سے کافور ہوئی۔ تو دیکھیے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جل القدر اولیاء، یہ بھی اس راستے سے جب گزرے، تصوف سلوک کی مراحل طے کی، تو اس میں اولیاء اکرام کی قبور پر مراقبہ کر کے ان سے روحانی فیوزات حاصل کیے۔ بقیہ حوالہ جات انشاءاللہ اگلے مجلس میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔